اچھا، اگلی خبر ہے کہ آپ کے دوست ہی ہیں مولانا طارق جمیل، ان کو مانسہرہ میں تبلیغی اجتماع سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کی وجہ ان کی سیاسی سرگرمیوں اور ایک سیاسی جماعت کی حمایت کو قرار دیا گیا۔ اچھا یار بات سنو، پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کی کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ کہنے والے کم عقل، بد دماغ، بد روح ہیں، یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایکٹریسز کو اٹھانے کو وہ جاتا ہے ہر آدمی کے پاس، ہر آدمی ان کے پاس آتا ہے، وہ خود بھی جاتے ہیں۔ جی بالکل، آتا ہے جاتا ہے، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ بالکل بالکل۔ کیوں؟ تبلیغ کرنے والا وہ ریٹنگ نہیں کرتا کہ حسن نثار کتنا گھٹیا آدمی ہے یا عطر کتنا بڑھیا آدمی، نہیں، وہ کہتا ہے چلو یار یہ ایک سٹیپ کی زندگی میں روحانی طور پہ، دینی طور پہ آگے چلے۔ بے شمار ایکٹرز ان کے ساتھ ہوتے تھے، مجھے جب یہ ملنے آتے تھے، بالکل، وہ تو ہر طرح کے بندوں کے ساتھ، اور جانا چاہیے۔ قاتلوں کا گروہ بھی ہو تو جاؤ، تبلیغ ہے کیا؟ بالکل صحیح۔ مجھے کرنی تبلیغ آپ نے، میں تو دین کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھتا بھی، میں اس کے معاملات، اس کا میسج پوری طرح سمجھتا ہوں۔ وہ کیا پڑھا ہے؟ وہ رومال کے نیچے قرآن بھی ہے اور احادیث جو ارشاد عارف نے، ہاں انہی کو ضرورت ہے۔ اس آپ اگر کسی ایکٹرز کو یا ایکٹر کو یا کہیں بھی آپ جاتے ہو، ادھر ادھر پوری دنیا میں دھکے کھاتا ہے، لیکن گھٹیا لوگ گھٹیا ہی ہوتے ہیں کہ جی اتنی بڑی گاڑی، وہ فیملی بیک گراؤنڈ اس کا عام پیشہ ور مولوی جیسا نہیں ہے۔ He comes from a very respectable, established، ان کا سگا بھائی کارڈیولوجسٹ ہے۔ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ بندہ ادھر آیا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ پاک روح ہے، وہ بچے کی طرح معصوم ہے۔ اچھا حسن بھائی، کل شام ایک 17 سالہ انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، ثنا یوسف، ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ جی تھی، ملزم مقتولہ کو بار بار پرپوز کرتا رہا جبکہ وہ مسلسل انکار کرتی رہی، جس سے دل برداشتہ ہو کے ملزم نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ کیا ریجیکشن ایک گناہ ہے جس کی سزا معصوم لڑکی کو؟ یہ ملک دیکھو سائیں لوگوں پر مشتمل، روز میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، ماں کو بہن کو گولی مار دی، یا آج کے اخبار دیکھ لو، میرے پاس سارے اخبار آتے ہیں ہر روز۔ اچھا ماں نے بچے مار دی، بیٹے نے ماں بھی مار دی، بہن بھی مار دی، اچھا پھر وہ ایک بہن مار دی۔ بھئی تیرا تو ماما لگنا ہے، اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، قتل کی حد تک کیوں جا رہے ہو؟ یہ قوم اب سائیں لوگ ٹائپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک زمانے میں بال چاکنگ ہوتی تھی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، 100 باری قربان ہے، بھائی وہ ٹھیک ہے۔ ہدایات رسول کے بارے میں موت پڑتی ہے، جان تم نہیں دیتے تو وہ تو لینے والے نے لے ہی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات جان دینے سے مشکل کام ہے، ٹو گو اگینسٹ یور ول، جیسے پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا آسان ہے، اپ اسٹریم تیرنا مشکل ہے۔ موت تو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو کہیں گیا ہی نہیں۔ جان قربان کرنے سے کروڑ گنا مشکل ہے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ امتحان ہے، جان نہیں، تم دو نہ دو، وہ تو ویسے ہی بغیر کسی وجہ کے عبادت گزار بھی تو ولی اللہ بھی تو کون نہیں گیا، پیغمبر چلے جاتے ہیں۔ ایک رب العالمین کا ایک جو قوانین ہیں بنیادی، تو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے یہ بتا دو کہ یہ جو تم نے بات کی ہے کہ ریجیکشن ایک گناہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ یہاں دینی ہدایات کی ریجیکشن کے سوا ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان، کلمہ پڑھ لیا کیا جھوٹ، اچھا یا مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، بس عیداں شبراتاں یہ تہوار شہوار منا لے، نماز چلے گا یہ وہ، لیکن وہ بات سنو، مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟
یہ گٹے گوڈے توڑے وہ سمبولک بات ہے. وہ تو اور زمانے تھے نا, چلو کو ریت اڑتی تھی فلانا ہے, وہاں تو پکی سڑکیں ہو. آج بھی وہ گٹے گوڈے نہیں, نیت صاف, آنکھ صاف, معاملات صاف, صفیں سیدھی. اچھا میں اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوں تو کیا ضرورت ہے ابھی سیدھی صفیں, کیا وجہ؟ میں فوج میں ہوں, ٹیڑھی صفیں ہوں وہ بھی ٹھیک, 5 بار کیوں یا 3 بار کیوں. کچھ لوگ ہیں جو 5 بار نہیں, وہ 3 بار وہ بھی اچھا اوکے فائن. بھائی 3 بار کیوں, 5 بار کیوں؟ اللہ کو تو کسی نہیں. ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں کیوں؟ پابندی اوقات, صفیں سیدھی رکھنا تربیت ہے کہ اپنے معاملات سیدھے رکھنا. سیدھا پن, صراط مستقیم نہیں ہے. اچھا وہ کیا نہیں, کچھ نہیں, اجڑا ہوا ہے کام. میں نے بے شمار کو مسلمان شادی میں موراکو تک, سودان تک سارا. اس لڑکی کو انصاف مل سکے. او یار مارو گولی, انصاف یہاں کس کو ملتا ہے انصاف؟ بھٹو کو ملا تھا. وہ ادارہ بھی کچھ دیر پہلے یہ کر رہا ہے, بھٹو واپس آ گیا, اب سے انصاف ملے گا اس لڑکی کو, اور کل کو ہاتھ مارو. دیکھو تم نے کہا کہ یہ سزا ریجیکشن جو ہے موت کی یہ جائز ہے. مجھے سچی بات بتاؤ, کیا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. ہمارے ہاں عام سے بھی زیادہ عام ہے. کم تولنا, ملاوٹ کرنا, جعلی دوائیں بنانا حلال ہے نہیں ہے, عام ہے. صفائی نصف ایمان ہے. پورا ملک چند پوش بستیوں کے علاوہ گندگی کا ڈھیر ہے, اور صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان. رب زدنی علما, علم جہالت اپنے عروج پہ. جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی چبل ہیں, وہ بھی جاہل ہیں. چونکہ اگر آپ اپنی لین میں نہیں ہو تو آپ جاہل ہو, مردود ہو, آپ کا اندر مرا ہوا ہے. سڑک کے اپنے آداب ہیں. ادب کیا ہوتے ہیں؟ مسجد کے اپنے آداب ہیں. آپ جوتا لے کے نہیں جاتے. حرم پاک کے اپنے آداب, ہر جگہ کا. اسی طرح رشتوں کے اپنے آداب, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہے, نانا ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. اچھا وہ میں نے کہا نا پورا ملک پوش بستیاں چھوڑ دو, وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں. باقی کیا ہیں؟ گندگی کے ڈھیر ہیں. آؤ لاہور شہر تو میں دکھاتا ہوں, متلی آ جائے گی, طبیعت خراب ہو جائے گی. اچھا سود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ اتھے حکومت پاکستان سودی کاروبار کرتا. IMF نہ دیو گے نا, چپیڑا مارے گا, دانت نکال دے گا, تمہارے سر اسکرو ایسے کسے گا چیخیں نکل جائیں گی. سودی کاروبار میں حکومتی سطح پہ ملوث ہو تم لوگ. پوچھ لڑکی کا کمیشن, کک بیک, رشوت, یہ سب حلال ہے. بیرون ملک زیادہ, ملک بھوکا مر رہے ہیں, سب حلال ہے. اچھا کیا اسٹیٹ کی طرف سے عام آدمی کو آزادی کو مارو گولی, تم پوری ڈکٹیٹرشپ لے آؤ, آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ڈونٹ کیئر. کیا انصاف, علم, اناج اور علاج اس ملک کے بدنصیب شہریوں کو میسر ہے؟ 4 چیزیں, روٹی, کپڑا, مکان, اناج میں نے کہہ دیا, علاج, علم, انصاف. بتاؤ اس لیے جانے دو, اس طرح کی بات ہے, جو مرتا ہے مر جائے. دیکھو یہاں تو حکومتیں جرائم میں سر عام ملوث. سود مجھے نہیں پتا, میں کو مولانا شالانا یا عالم شالم تو نہیں, سود حرام ہے تو حرام ہے. آپ اگر ہائیسٹ لیول پہ کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ کر کون رہے ہیں؟ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا. یاد رکھو میرا کسی سیاستدان سے کوئی لینا دینا کبھی نہیں رہا. 35 سال سے میں ان کو ٹھگ, چور, جرائم پیشہ, اس میں آنے والا شاید 1000 میں ایک آدمی ایسا ہو جو واقعی خدمت کے جذبے کے ساتھ, باقی نہیں پروٹوکول فلانا.
بس شرم نہیں آتی؟ تم قرضوں میں یہاں تک غرق ملک کے حکمران ہو، گڈیاں ہی نہیں مکتی ہیں، پروٹوکول ٹکے دا بندہ نہیں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آئی جی کو سیکیورٹی ہو، اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے فلاں، وہ چولت تو کسی نے اچھا اقتدار سے باہر ہوتا ہے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اس ویلے کچھ چپیڑا مار دو گے تو پوچھنا چھچور پن. یہ گھٹیا ترین مخلوق ہے جو مطلب اس لیول پہ ہو رہا ہے سودی کاروبار. وہ اس کے بارے میں بات ہی اس ملک میں یہ علماء بھی بیچارے ہمارے جو ہے نا علماء فضلہ ایک بہت کمال لوگ ہیں، ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں مر جائیں گے. ہاں، اور مرتے ہو تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اس لیے بس مٹھی رکھو، پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو پتھر کے ہو جاؤ گے. اور یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اصل دین کی طرف مڑ کے دیکھ لیا. آپ اگر اپنے آقا کو دیکھو گے، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو گے، اپنے جو خلفاء ہیں ہمارے ان کو دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تمہیں یہاں کی ہر چیز سے نفرت ہو جائے، انسانوں سے حکمرانوں سے نفرت ہو جائے. پیچھے مڑ کے دیکھ نہ، کبھی یہ غلطی نہ کرو. حضرت عمر بن خطاب کیسے تھے، ابو بکر کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، علی کیسے تھے. حضور کا تو ذکر ہم جیسے لوگوں کو میرا بس چلے میں بیان کر دوں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں. لیکن یہاں پتہ نہیں کیا کیا فروشی ہوتی ہے. چھوڑو، جاولا کی یاد ہے کڑیاں لمیاں لمیاں آیتاں پڑھ کے پھر کہندا 90 دن وچ الیکشن کراواں گا، جد تک وہ پٹاکا نہیں بول گیا انہیں جان نہیں چھڈی. ختم. میں پڑھ رہا تھا میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے ڈرامہ وہ کیا گھٹیا ڈرامہ سائیکل پہ جانے کا، سینکڑوں کے حساب سے بندے تعینات کیے گئے تھے. جی کیوں کرتے ہوئے چول کام یہ ہوئے. حضرت عمر بن عبد العزیز پتہ ہے کس کی اولاد تھے؟ ان کو ساری زندگی تانا ملتا رہا بات یہ اور کرو. اسلم تھا غلام کا نام. حضرت عمر رات کو نکلتے تھے، حالات دیکھ قدرت نے اب آپ کو باقی وسائل دے دیے، چاہو تو ایک ایک گھر کا پتہ کر، جاسوسیاں کر رہی ہوتی ہیں تو کر دے نہیں. اس وقت چھوٹے چھوٹے قصبے ہی تھے نا، یہ کیا تھے، یہ شہر چھوٹ تو نہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، گاؤں تھے بلکہ قصبہ بھی بڑا ہوتا. تو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تھک گئے تو اسلم ان کا لاڈلا ہاں خادم. اندر سے آواز آئی، کسی عورت نے اپنی بیٹی کو کہا کہ کہ بیٹا اس میں تھوڑا پانی ڈال دو. انہوں نے کہا یہ ملاوٹ ہے، اور خلیفہ نے منع کیا. دیکھو جوڑ کیسے خوبصورت ہے. آپ نے اچھا انہوں نے کہا خلیفہ کیڑا دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ماں بھی چپ. آپ نے کہا اسلم یہ گھر معاف کر، وہاں بیٹے کا رشتہ دے. اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کی. ان کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، اور ساری زندگی ان کے حوالے سے وہ بھی تبدیل ہوئے خلافت ملنے کے بعد. پرنس. جاؤ ہم پہ نحوست اور پھٹکار ہی اس لیے کہ ہم بدکاروں سے بھی بدتر کہنا کچھ کرنا. ذاتی زندگیاں دیکھ لو، سب کچھ سمجھ آئے. ختم.